چلو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے. ان کے پاس میرے عزیزو دنیا کا نور کوئی نہیں، اعمال کا نور ہے. صحابہ اکرام کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں دریا آ گیا. اللہ اکبر، نبی کے یار پریشان ہو گئے، دریا عبور کیسے کریں، دریا پار کرنا ہے. فرمایا کائنات کے نبی نے کیا میں اعمال کا نور نہیں دیا تھا؟ کا دیا تھا. کرتے ہو کرتے ہیں، کا پریشان کیوں ہو؟ اپنی سواریوں سے اترو، وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کر دریا کے اندر گھوڑوں کو دوڑا دو. اعمال کا نور کائنات کے نور سے زیادہ مضبوط تھا. جب صلاۃ الحاجت پڑھے اور دریا کے اندر گھوڑوں کو دوڑایا، سارے صحابہ نے دریا عبور کر لیا. رب کعبہ کی قسم، صحابہ کے کپڑے تو دور کی بات ہے، جانوروں کے پاؤں پر بھی پانی کا قطرہ نہیں آیا. نعرے تکبیر، شان صحابہ، حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب. اب آگے کیا ہوا؟ جب لشکر آگے جانے لگا، ایک صحابی کی آنکھوں میں آنسو. کیا ہوا بھائی؟ ایسا آج میرا پیالہ دریا کی نظر ہو گیا. او اللہ کے بندے، کائنات کے نور سے متاثر؟ کہ نہیں، کائنات کے نور سے متاثر نہیں ہوا. یہ کائنات کا نور اللہ کے نبی کے قدموں میں تھا. کیا کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پیالہ تھا، اسی میں کھایا کرتے، اسی میں کئی مرتبہ پیا، کئی مرتبہ کھایا. مجھے اس پیالے کی طلب ہوئی، ہدیے کے طور پر حضور نے وہ پیالہ مجھے دے دیا. وہ میں نے اپنی جان سے پیالہ زیادہ سنبھال کے رکھا. ایسا میں دریا عبور کرنے لگا، وہ پیالہ پتہ نہیں پانی میں گر گیا. کہنے لگے پرواہ کوئی نہیں، جال کوئی نہیں، مچھلیوں کو آرڈر دے رہے ہیں، دریا کی موجوں کو آرڈر دے رہے ہیں. قوم کا سپاہ سالار دریا کے کنارے پر آیا، اور نہیں، جن کو نہیں، فرشتوں کو نہیں، دریا کو، پانی کو مخاطب کر کے کہہ رہے، کہنے لگا او دریا کی موجیں، تمہاری جرت کیسے ہوئی نبی کے غلاموں کا پیالہ تم نگل ہو؟ خبردار، میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں، 1 منٹ سے پہلے ہمارا پیالہ واپس کرو، ہمیں پہچانو، ہمارے چہرے دیکھو، ہم غلامان محمد ہیں، ہم نے تن من دھن حضور پر قربان کر دیا. رب کعبہ کی قسم ہے، ساتھ کی آنکھ میں آنسو آیا، پانی کی زوردار لہر آئی، پیالہ نکال کر باہر پھینک کے چلی گئی. سبحان اللہ، تکبیر، شان صحابہ، حضرت مولانا عبد الحنان صدیقی صاحب. آج ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہے، کائنات کا نور ہے، غوری میزائل ہے، کائنات کی روشنی ہے. آج ہمارے پاس شاہین میزائل ہے، کائنات کی روشنی، لیکن پھر بھی ہمارے ہاتھوں میں کشکول ہے. صحابہ کے پاس کائنات کا نور کم تھا، اعمال کا نور زیادہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پہاڑی سے آگ لاوا نکلنے لگا. عمر خود نہ گیا، لشکر نہ بھیجا، آپ نے قرآن کی آیت لکھ کر وہاں پہاڑی کی طرف نہ لٹکائی، بلکہ اپنی کندھے سے چادر اتاری. فرمایا جاؤ پہاڑی کو جا کر میری چادر دکھا کے آؤ، کہ تیری جرت کیسے ہوئی تو آگ نکالے، یہ محمد کے عمر کی چادر ہے. اللہ اکبر، تجھے کیا پتا عمر اللہ کے لیے رویا، کتنے آنسو اس چادر سے لگے، عمر نے اس پہ کتنے سجدے کیے، عمر نے اللہ کے لیے کتنا اس پہ بیٹھ کے ذکر کیا. جا میری چادر دکھا کے آ. صحابی گیا، جہاں سے آگ نکل رہی تھی جا کر یوں کر کے چادر دکھائی، آگ بھی شرما کے دریا کے اندر، پہاڑوں کے اندر چلی گئی. اللہ اکبر، اعمال کا نور پاس تھا. وہ عورت جس کا تیل زمین پر گر گیا، حضرت عمر رات کو پہرا دے رہے ہیں. آپ نے پوچھا بی بی کیا بات ہے، اس وقت رات کے اندھیرے میں تو کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگی عمر تیل لینے گئی تھی، مالکن بڑی سخت ہے، میرا تیل ٹھوکر لگی زمین پہ گر گیا، میرے پاس پیسے کوئی نہیں. عمر مالکن کو کیا جواب دوں گی؟ آپ نے بیت المال نہ بھیجا، سامنے والا دروازہ نہ کھڑکایا، جہاں کھڑے تھے پیچھے والا دروازہ نہ کھٹکایا کہ اللہ کے واسطے دو، اسے قطرے تیل کے دے دو. فرمایا بی بی بتا اندھیرے میں تیل تیرا کہاں گرا؟ کہنے لگی عمر ابھی یہاں نظر آ رہا تھا. عمر نے ہاتھ لگایا، مٹی خوش. آپ نے فرمایا ایسے نہیں مانے گی، اپنا درہ کمر کی طرف سے نکال کر زور سے زمین پہ مارا
اور کہا میرے پاس اعمال کا نور ہے، کملی والے کے سینے کا کنیکشن میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر، تیری جرت کیسے ہوئی عمر کے دور خلافت میں تو ایک عورت کا تیل پی جائے دوسرا درہ ماروں گا ورنہ ہمارا تیل واپس کر۔ عمر نے دوسرا درہ دکھایا، زمین سے تیل بھی اوپر واپس آ گیا تھا۔ گلی گلی نگر نگر عمر 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 عمر، گلی گلی۔ جب میرے عزیزو انسان کے پاس اعمال کا نور ہوتا ہے تو کائنات کے نور کی پرواہ نہیں کرتا، اور کائنات کی روشنی اعمال کی روشنی کے تابع ہو جاتی ہے۔ کون ہے؟ 12 پیوند والا کرتا پہن رکھا ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ بیت المقدس جا رہے ہیں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ جن کے پاس لباس تھا، جن کے پاس کائنات کی روشنی تھی، کائنات کی روشنی والے متاثر ہوئے اعمال کی روشنی والے سے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا مکان کیسا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا بستر کیسا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا رہنا کیسا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کھانا پینا کیسا۔ کہنے لگے اس عمر کو بلا کے لاؤ جو 12 ٹاکیوں والا کرتا پہن کے بیٹھا ہوا ہے، ہماری کتابیں بتلا رہی ہیں بیت المقدس کائنات کی روشنی سے متاثر، یعنی تلوار سے، یعنی تیر سے، یعنی توپوں سے، یعنی خنجر چھرے سے۔ اللہ اکبر، بیت المقدس تمہارے دنیا کے علم سے، دنیا کی روشنی سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو محمد کے عمر کے کرتے کی برکت سے فتح ہوگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی 12 پیوند والا کرتا پہن کر بیت المقدس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، عیسائی پادریوں نے کب کرتا دیکھا، پیوند گل کے دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ عمر بیت المقدس کے دروازے کے تالے کھولنا ہمارا کام ہے، اذانیں دے کے سجدے کرو قیامت تک بات کر دینا تمہارا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت سیدنا عمر فاروق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، سیدہ فاطمہ کو دیکھا سر جھکا کے بیٹھی ہے، ہاتھ فاطمہ کا کیا ہوا؟ کلی تجھے کیا بتاؤں، بھوک لگی ہے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، نکلے باہر۔ مدینے سے باہر نکلے، یہودی کھیتوں کو پانی لگا رہا تھا، تلی کو دیکھ کے کہنے لگا یہاں کہاں کس لیے آئے؟ کہ مزدوری کرنے کے لیے۔ میرے کھیتوں میں کرے گا؟ کہاں؟ اللہ اکبر، کیا ملے گا؟ ایک ڈول پانی کا کھینچنے پر ایک کھجور کا دانہ، ایک ڈول کھینچا کھیتوں میں ڈالا، دوسرا تیسرا چوتھا، جب 5 ڈول ہوئے اللہ اکبر رسی چھوڑ کر کونے میں بیٹھ گئے، کہا لا میری اجرت۔ اس نے 5 کھجوریں دی، اللہ اکبر، ہاتھوں پہ گنا، ایک میری، ایک فاطمہ کی، ایک حسن کی، ایک حسین کی، ایک شوبیہ کی، اور جا بھائی۔ اچھا بھائی جا رہے ہیں، ضرورت پڑی تو کل آ جائیں گے ورنہ اتنا کافی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ کے رنگ اس کا پیلا پڑ گیا۔ علی یہ 5 کھجوریں 5 افراد۔ کہنے لگے اے بے وقوف، تجھے کس نے کہا؟ ہم نے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہے، ہم نے تو اس سنت سمجھ کے کھانا ہے تاکہ رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر اتنی طاقت آ جائے میں بھی خدا کا قرآن پڑھوں، فاطمہ بھی قرآن پڑھ سکے۔ سبحان اللہ۔ ابھی وہ سنت سمجھ کے کھا رہے ہیں بھائی کہ روٹی کھا لو ایک لقمہ توڑ لو، ورنہ اللہ نے ایمان کے نور کی بڑی طاقت عطا فرما رکھی۔ صحابہ جب میدان میں آئے تو اعمال کا نور لے کے آئے، کائنات کا نور تو تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ بیت المقدس، ہاں سمرقند فتح ہوا، فتح بن مسلم نے فتح کیا مسلمانوں کے سپہ سالار نے۔ عیسائی پادری اس نے اپنے خادم خاص کو دمشق کے اندر بھیجا کہ 7 بر اعظموں کے خلیفہ کے پاس جا اور جا کر کہہ کہ جو تمہارے مسلمانوں نے ہمارے پہ حملہ کیا، یہ سمرقند فتح کیا، یہ سنت کے خلاف کیا، نبی کے طریقے کے خلاف کیا۔ کیا ہوا؟ نہ ہمیں کلمے کی دعوت دی، نہ ہمارے سے جزیہ مانگا، نہ ہمیں 3 دن کی جنگ کی مہلت دی، اچانک حملہ کیا، گاجر مولی کی طرح کاٹ کر فتح کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اب وہ دمشق کے اندر آیا، 4-5 آدمی چوک میں کھڑے تھے، کہنے لگا مسلمانوں تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ کہنے لگے سامنے گلی ہے، وہاں چلا جا، جدھر جدھر گلی مڑے گی مڑتے جانا،
سامنے ایک مکان ہوگا، کچی سی دیوار پر، اور سامنے ایک مکان ہوگا، وہی مکان امیر المؤمنین کا ہے۔ وہ بڑے اپنے کپڑوں کو سیدھا کر کے خوشبو لگا کر کے شاہی محل جا رہا ہوں۔ جب گیا تو جو سامنے نشاندہی کی تھی، ایک کچا سا مکان، ٹوٹی ہوئی سیڑھی دیوار پہ لگی ہوئی ہے، ایک مزدور ہاتھوں میں گارا، اس کے پاس گارا لگانے کے لیے کوئی لوہے کی چیز لکڑی کی نہیں، ہاتھوں میں گارا مٹھیاں بھر بھر کر چھت کی لپائی کر رہا ہے۔ ایک عورت برقع پہن رکھا ہے، گارا اٹھا کر اس مزدور کو دے رہی ہے۔ وہ گیا اور جا کے کہنے لگا میاں کا کیا ہوا، کیا کر رہا ہے؟ کہ کل بارش ہوئی، چھت ٹپکنے لگی، اپنے چھت کی لپائی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یار امیر المومنین کا مکان۔ واپس آیا اور آ کے کہنے لگا میاں میں نے زکوٰۃ لینے والے کا گھر نہیں پوچھا، میں نے امیر المؤمنین کا گھر پوچھا۔ اللہ اکبر، وہاں تو ایک مزدور ملا، لکڑی لگا رکھی ہے، گارے کی لپائی کر رہا ہے۔ وہ جو چوک میں جوان کھڑے تھے کہنے لگے اللہ ہمیں امیر المؤمنین کو اللہ ہمارے لیے مبارک کر دے، وہ امیر المؤمنین کا گھر ہے۔ کہنے لگا اس کے پاس لپائی کے لیے مزدور کوئی نہیں۔ کہ میاں تو نے امیر المؤمنین کا گھر پوچھا، اس کے تو نے گھر کے حالات نہ پوچھے۔ کل اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اب وہ لوگ کہہ رہے کل اس کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، کون تھا؟ یہ امیر المؤمنین 7 بر اعظموں کا خلیفہ، یہ امیر المؤمنین گھر میں بیٹھا رو رہا تھا۔ ہم نے پوچھا امیر المؤمنین کیوں رویا؟ اللہ اکبر، اندھیرا تھا، چراغ میں تیل نہیں تھا۔ اپنے گھر جا کے بیوی سے کہنے لگا 2-4 آنے ادھار دے دے۔ بیوی کہنے تنخواہ اتنی ہے کہ مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تجھے کیا پتا، تیرا انگور کھانے کو دل کرتا ہے، تیری بچیوں نے آج پیاز کے ساتھ روٹی کھائی۔ یہ کون ہے؟ 7 بر اعظموں کا حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جو عید کے دل سر جھکا کے بیٹھا ہوا۔ بیٹے آئے، باپ کی ٹھوڑی اوپر کی، ابو کیا بات ہے؟ کہنے لگے بیٹے شرمندہ ہوں، تیرے چاچے تائے کے بیٹوں نے اور میرے بیٹے دیکھ کیسے لباس پہن رکھے ہیں، میری اولاد آج امیر المومنین کے بچے پیوند والے کرتے پہن کے کھڑے ہیں۔ ایک بچہ آگے آیا، اپنے باپ کو جبھا ڈالا اور گلے لگا کے رونے لگا کہ ابا جان آج کے بعد ہمیں شرمندہ نہ کہنا، تو نے ہمیں کپڑا تو نہ دیا لیکن وہ رستہ دکھا دیا جس رستے پر خدا بھی مل گیا، مصطفیٰ بھی مل گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ اب وہ مسلمان، وہ عیسائی گیا، جا کے لگا امیر المومنین جی کا کیا ہوا؟ کہ تمہارے مسلمانوں نے فتح بن مسلم نے ہمارے پہ حملہ کیا، فتح ہو گئی، مبارک۔ کہ ہم مبارک قبول نہیں کرتے، نہ کلمے کی دعوت، نہ جزیہ مانگا، نہ جنگ کی مہلت دی۔ اچھا، سیڑھی سے اترے، گارے میں ہاتھ بھرے تھے، کہ قلم لے کے آؤ، قلم، دوسرا کاغذ بھی نہ مانگا، اسراف نہ ہو جائے۔ اسی خط کے پچھلی طرف لکھ دیا سپہ سالار کو چاہیے فوراً قاضی مقرر کرے جو اپنے خلاف شکایت سن سکے، لے جا بھائی۔ انہوں نے کہا بابا تیرے پاس مزدور کوئی نہیں، وہ تیری بات ماننے گا، کہ بس تو لے جا۔ اب جب واپس گیا اور جا کر سمرقند کے اندر عیسائی پادری کو سارے حالات بتلائے، کہنے لگا چلو امید تو کوئی نہیں، چلو سپہ سالار کے پاس۔ جب جا کے خط بتایا کس کا؟ کہ عمر بن عبدالعزیز کا، اٹھ کے کھڑا ہوا، کانپنے لگ گیا۔ یوں نہیں کہا پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤں گا، یوں نہیں کہا اجلاس بلاؤں گا، سوچیں گے وزراء کو بلاؤں گا۔ اللہ اکبر، 4 دن کے بعد آنا، وہی کھڑے کھڑے اعلان کیا اے سمرقند کے لوگوں جلدی آ جاؤ، میں نے قاضی مقرر کر دیا، امیر کے خلاف کوئی شکایت تو آ جاؤ اپنے قاضی کو سناؤ۔ اسی وقت قاضی مقرر کیا۔ عیسائی پادری کہنے لگا یہ تمہارا جو سپہ سالار ہے اس نے ہمارے پہ حملہ کیا، نہ جنگ کی دعوت دی، نہ اس نے جزیہ مانگا، نہ اس نے کلمے کی دعوت دی۔ ہاں بھائی قاضی صاحب ٹھیک ہے۔ اس نے کہا جنگ تو ہے ہی، دھوکے کا نام جنگ ہے۔ اللہ اکبر، آس پاس کے علاقوں میں میں نے کلمے کی دعوت بھی دی، میں نے جزیہ بھی مانگا اور میں نے جنگ کی مہلت دی، ہر ایک نے جزیہ نہ دیا، کلمہ قبول نہ کیا،
اور ایک لڑائی پر تلوار نکال کر آمادہ ہو گیا تو میں نے سمجھا سمرقند تو باغ و بہاروں والا شہر ہے، یہاں کے لوگ کلمہ قبول کا کریں گے۔ میں نے موقع سے غنیمت جانی اور میں نے اللہ اکبر حملہ کر کے علاقہ فتح کیا۔ آپ نے فرمایا اس کا مطلب تو نے نبی کے قرآن کے اصول کے خلاف کیا، سر نیچے کا اقبال جرم اعتراف جرم کرتا ہے کہ جی۔ اب قاضی لکھ رہا ہے، سارے عیسائی دیکھ رہے ہیں، فرمایا اس نے نبی کے طریقے کے خلاف کیا، قاضی کو چاہیے حق پہ فیصلہ کرے۔ قاضی فیصلہ مسلمانوں کے خلاف کرتا ہے، کل کی مہلت نہیں دے رہا، پرسوں کی مہلت نہیں دے رہا، 3 دن کی نہیں دے رہا، شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسلمان فوج کو آرڈر ہے پورا سمرقند خالی کر دو، فتح کے جھنڈے اکھاڑ لو، اپنے خیمے اکھاڑ لو، تمہیں مغرب کی نماز اس کی سرحد میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ قاضی نے آرڈر لکھ کے دیا، آوازیں دی بچوں باہر آ جاؤ، بیوی سے کہا باہر آ جاؤ، فوراً خیمے اکھاڑے، فتح کے جھنڈے اکھاڑے، سواریوں پر بیٹھے، مغرب سے پہلے پورا سمرقند خالی کر دیا، مکان خالی، ڈیرے خالی، میدان خالی، مسجدیں خالی، عیسائیوں کے چرچ خالی۔ عیسائی ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، اس نے کہا بڑے بڑے گبرو جوان دیکھے، بڑے بڑے فرما بردار دیکھے، مسلمانوں جیسے فرما بردار نہ دیکھے، کیا کرے کہ دوڑو انہیں بلا کے لاؤ، ان کے آنے میں عافیت ہے۔ سارے سمرقند کے عیسائی سرحد پار جب گئے تو دیکھا مسلمانوں کا لشکر روتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ ایک بڑا عیسائی پادری ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جس خدا کو تم مانتے ہو اسی خدا کا واسطہ واپس آ جاؤ، ہم تمہیں پہچان نہ سکے، تمہارے جانے کے بعد تمہاری قدر کا پتہ لگا، تم ہمارے حاکم بنو، ہم تمہاری رعایا بنے گی، ہم تمہارے جانوروں کے بھی غلام بنے گے، آ جاؤ آ جاؤ، علاقے کھلے ہیں، تم فاتح بل کے آ جاؤ، ہم غلامی میں زندگی گزاریں گے۔ مسلمانوں کی فوج میں ایک جوان کھڑا ہوا، کہنے لگے پہلے تم دھکے دے رہے تھے، اب منت کر کے بلا رہے ہو، تمہیں کس چیز نے متاثر کیا؟ سارے سمرقند کے عیسائی چیخے مار کے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے جن کے غلام اتنے اعلیٰ ان کا آقا محمد کتنا اعلیٰ ہوگا۔